علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کے رمضان اور عید بھی اللہ کے فضل و کرم سے اچھی خاصی گزری ہوگی۔ رمضان چل رہا تھا، سب لوگ رمضان میں مصروف تھے، پھر اس کے بعد عید آئی بھی۔ عید میں ملنا ملانا یا باہر جانا، باہر گھومنا پھرنا یہ تھا۔ اب عید کا قصہ بھی ختم ہو چکا ہے، مطلب کہ عید کی جو روٹین ہوتی ہے، کسی کے گھر جانا، کسی سے ملنا یا باہر گھومنے جانا، جو کہ عید کے بعد بھی 1 یا 2 دن رہتا ہے، آئی تھنک وہ بھی سب ختم ہو چکا ہوگا سب لوگوں کے یہاں عید کی بھی روٹین ختم ہو چکی ہوگی۔ اب بیک ٹو نارمل لائف، بڑا ہی بورنگ لگتا ہے رمضان کے بعد بیک ٹو نارمل لائف میں آنا، عجیب سا لگتا ہے نا، شاید آپ لوگوں کو بھی عجیب سا لگتا ہوگا۔ نارمل لائف میں آؤ تو پھر عجیب سی فیلنگس ہوتی ہے، ایک ایسا تھا اتنی جلدی رمضان ختم ہو گیا، لیکن بہت بورنگ لگ رہا ہے۔ خیر رمضان جب جیسے ختم ہوتا ہے تو فوراً عید ہی آتی ہے، تو عید کی 2 یا 3 مصروفیات، 2-3 دن تو عید رہتی ہے، یا پھر 4 یا 5 دن تو عید کی مصروفیات رہتی ہے، جس وجہ سے بندہ تھوڑا بزی رہتا ہے۔ پھر نارمل لائف میں آ جانا بہت ہی عجیب لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ کیوں یہ نارمل لائف آئی، پہلے رمضان جیسے ہی روٹین ہوتی تو اچھا ہوتا، لیکن رمضان بھی تو سارا وقت نہیں چل سکتا نا۔ خیر میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کی بھی رمضان اور عید اچھی خاصی گزری ہوگی، الحمدللہ ہمارے بھی اچھے خاصے رمضان اور عید گزر گئی۔ تو کل میں نے نا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا وہ کیا نام ہے ان کا، وہ جو عجیب قسم کے میاں بیوی ہے نا، SJS ریئیکشن، ابھی میرے خیال سے انہوں نے ریئیکشن دینا بند کر دیا ہے، اور کل میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو وہ جو ریئیکشن دیتے تھے نا، انہوں نے اپنی ساری ریئیکشن والی ویڈیوز اپنے چینل سے ہٹا دی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پرائیویٹ کی ہوگی پر ڈیلیٹ نہیں کی ہوں گی۔ اب ان کی چینل کا نام ہے SJ Vlogs۔ ان کی ایک ویڈیو تھی، اور عید کا بھی جو ان کا ولاگ آیا تھا، رمضان میں بھی یہ ولاگ اپلوڈ کرتے تھے، لیکن ان کا عید کا جو ولاگ تھا نا، میں تو حیران رہ گئی کہ میں نے کہا کہ یہ وہ انسان ہے جو خود کو بہت ہی سچا کہتا ہے، بات بات پر کہتا ہے کہ میں تو سچ بولتا ہوں۔ جب یہ ولاگ بناتا تھا یہ انسان، تو یہ کہتا تھا میں تو سچ بولتا ہوں، کڑوی بات لگتی ہے، میں تو سچا آدمی ہوں۔ دیکھیے خود کو سچا بولنا یا یہ کہنا کہ میں سچا آدمی ہوں یا میں سچ بولتا ہوں، اس کا ہر کسی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ واقعی میں سچے ہیں۔ کیمرہ کے سامنے بیٹھ جانا، کسی کے اوپر تنقید کرنا اور خود بولنا کہ میں تو سچ بولتا ہوں، اس کا ہر کس مطلب یہ نہیں کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ یہ دوسروں کے اوپر تو عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے ولاگ چینل بنا لیا، دوسروں کے اوپر ریئیکشن دے کر اپنی چینل پر ویوز اور سبسکرائبر لا کر ابھی اپنے ولاگز بنا رہے ہیں، اور خود کو کہتے ہیں کہ میں جو بولتا ہوں صحیح بولتا ہوں۔ دیکھیں آپ جو بولتے ہیں وہ آپ کی نظر میں صحیح ہوگا، لیکن دوسروں کے لیے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ آپ تو دوسروں کو پردے کا حکم دیتے ہیں، پردے کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں 2 شادی ہو، اگر آپ کو اسلام میں دوسری شادی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارے معاشرے نے اسے بنا دیا۔ دیکھیں یہ آپ کا معاشرہ ہوگا، آپ کا جو بھی معاشرہ ہے، جیسا بھی معاشرہ ہے وہ آپ کا معاشرہ ہے، لیکن کیا آپ لوگوں کے معاشرے میں یہ ہے، جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اور اپنی بیوی سے، چلو آپ کی وہ بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی، آپ نے ان کو بوسہ دیا، لیکن آپ کے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ آپ کھلے عام اپنی بیوی کو بھی بوسہ دے رہے ہیں، اور آپ نے یوٹیوب پر وہ اپلوڈ کر دیا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ پاکستانی معاشرے میں ایسا ہے۔ دوسروں کو تو آپ کہتے ہیں کہ شرم کرنی چاہیے، آپ خود تو شرم کریں۔ ظاہر سے بے شک وہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے ساتھ جیسے بھی رہے، لیکن یہ کیا حرکت تھی کہ آپ میاں بیوی ایک دوسرے کو بوسہ دے رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ آپ نے اپنی گندگی اور اپنی بے حیائی یوٹیوب پر اپلوڈ کیوں کی ہے؟ دیکھیے آپ نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ ہم مرد اتنے بے غیرت کیوں ہو گئے ہیں، اگر ہم کہہ رہے ہیں مطلب کہ آپ سب کو ساتھ میں ملا کر کہہ رہے ہیں،
کیا آپ سب مردوں کو جانتے ہیں؟ اگر آپ کو خود کو بے غیرت کہنا ہے نا، آپ خود کو کہیں، دوسروں کو شامل نہ کریں. ہو سکتا ہے یا یقیناً دوسرے مرد آپ کے جیسے نہیں ہوں گے. اگر آپ کو کہنا ہے نا بے غیرت، خود کو ہی کہے. اور وہ آپ نظر بھی آتا ہے کہ آپ کیسے ہیں. جیسے جب آپ نے اپنی بیوی کا فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا تھا یوٹیوبر کے ساتھ یوٹیوب میں، تو آپ کی بیوی دوپٹہ پہن کر آتی تھی. ظاہر سی بات ہے وہ فرسٹ ٹائم آپ کی بیوی آئی تھی تو آپ نے ان کو دوپٹہ پہنایا. پھر جب ان کا دوپٹہ ہٹ گیا، 2 یا 3 ویڈیو میں آپ کی بیوی دوپٹے کے ساتھ آئی تھی. پھر وہ دوپٹے کے ساتھ نہیں آتی تھی. وہ دوپٹے کے ساتھ کیوں نہیں آتی تھی؟ ظاہر سی بات ہے آپ ہی نے منع کیا ہوگا کہ دوپٹہ نہ پہنو، دوپٹہ اتار دو، ویوز زیادہ آئیں گے. آپ سے کس نے کہا کہ جو عورت یا جو لڑکی یا خواتین دیسی کپڑے پہنتے ہیں تو وہ پینڈو ہو جائے؟ یا پھر یہ آپ کی سوچ ہے؟ شاید آپ کی سوچ ہے نا، اسی لیے آپ نے اپنی بیوی کو اپنے ہی کوئی پرانی پتلون پہنا کر اور اسے کیٹ واک کروایا تھا. شرم تو آپ کو بھی نہیں آتی؟ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے. اور میں نے بھی اپنے آس پاس دیکھا ہے کہ جو عورتیں پاکستانی لباس پہنتی ہیں وہ تو عزت سے چلتی ہیں، انہیں تو کوئی پینڈو نہیں کہتا. قمیص شلوار کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا، بہت ہی تہذیب طریقے سے رہا جاتا ہے. پینڈو شاید آپ لوگ خود کو سمجھ رہے ہوں گے جب آپ آئے ہوں گے یوٹیوب پر، اور جب آپ نے اپنی بیوی کو یوٹیوب پر لایا، پہلے تو دوپٹے کے ساتھ لایا، پھر دوپٹہ غائب کر دیا. کہا ہوگا کہ بیگم آپ تو بڑی پینڈو لگ رہی ہیں، دوپٹہ اتار دو. پھر کہا کہ بیگم آپ تو اب بھی پینڈو لگ رہی ہیں، چلو آپ میرے نا یہ پرانا سوٹ پہن لو، اب تم کیٹ واک کرو، میں تمہاری ویڈیو بناؤں گا. ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اسٹائلش بن جائے. آپ نے بھی تو اپنی بیوی کو پینڈو سے ہٹانے کے لیے آپ نے بھی تو اپنی بیوی کو ویسٹرن کپڑے پہنانے کی کوشش کی، جو کہ اس پر بالکل بھی جچا نہیں. لوگوں نے آپ پر ہی بات بنائی. تو آپ تو اپنی غلطی کبھی بھی نہیں مانیں گے. آپ تو کہیں گے کہ میں سچ بولتا ہوں. آپ اپنے ویڈیو خود دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو لگا ہوگا نا، ارے میں بھی پینڈو لگتا ہوں، میری بیوی بھی پینڈو لگتی ہے، اس لیے آپ نے اپنی بیوی کو اس طرح کے لباس پہنا دیا، پینٹ پہنا دیا. پھر وہ واک کر رہی ہے، اس کا بیک سائڈ بھی دکھا دیا کہ آپ کی بیوی کیسے واک کر رہی ہے. اگر آپ کو لوگ کچھ کہے تو آپ اپنے اوپر بات سننا پسند نہیں کرتے، پر ہاں آپ دوسروں کے اوپر بات ضرور کرتے ہیں. آپ نے بھی پینڈو کا لیبل ہٹانے کے لیے اپنی بیوی کو اپنے پینٹ شرٹ پہنائے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے پینڈو جو لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے جتنے بھی ویسٹرن کپڑے پہن لیں نا، وہ پینڈو ہی دکھتے ہیں. اب اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو مجبور کیا گیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کو کس نے مجبور کیا؟ آپ بھی خود کو پینڈو ہی سمجھتے ہیں نا، اس لیے آپ کبھی بھی پاکستانی کپڑوں میں نہیں آئے. حالانکہ آپ نے عید میں بھی قمیص شلوار نہیں پہنے. آپ کو کس نے مجبور کیا کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے کیا کہتے ہیں، آپ کو کس نے مجبور کیا کہ آپ اپنی بیوی کو اپنی پینٹ شرٹ پہنائیں، ویسٹرن کپڑے پہنائیں جو آپ کو PR پیکج ملا تھا؟ دونوں میں بیوی شاید ایک ہی بار آپ کی بیوی کے لیے بھی اس طرح کا پینٹ اور مطلب کہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ کا پیکج ملا تھا، تو آپ نے اپنی بیوی کو وہ پہنا کر 2 اور 3 ویڈیو اس میں بنا دی. آپ کو کس نے مجبور کیا تھا؟ اگر آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا تو آپ کیوں چل رہے ہیں دنیا کے ساتھ؟ آپ کو کس نے مجبور کیا تھا کہ آپ عید کی ولاگ بنائیں اور اس میں اپنی بیوی سے اور اپنی بیٹی سے، چلو بیٹی کی تو بات الگ ہے، اپنی بیوی سے گلے مل کر اور اس کو کس کرے، آپ کی بیوی آپ کو کس کرے اور آپ یہ دنیا کو دکھا دیں؟ آپ کو کس نے مجبور کیا تھا؟ آپ بھی تو وہی انسان ہیں نا، سوشل میڈیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں نا. آپ بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ کا چینل چلے، آپ کا چینل گرو کرے، آپ کو لوگ دیکھیں، پھر کہتے ہیں کہ میں سچی بات کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں نا پرائیویٹ ہوتی ہیں، پرائیویٹ میں بھی کی جا سکتی ہیں. اور آپ کی آپ کی بیٹی اتنی چھوٹی نہیں کہ آپ جب اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے تو آپ اپنی بیٹی کو ہونٹوں پر بھی بوسہ دیتے. مانا کہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کو بہت زیادہ اس سے پیار ہوگا، لیکن یہ تو نہیں نا کہ آپ اپنی بیٹی کو ہونٹوں پر بوسہ دیں. آپ کو کس نے مجبور کیا؟ آپ بھی تو سوشل میڈیا کے دیوانے ہیں، سوشل میڈیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ. آپ کا معاشرہ ہوگا، آپ کہیں کہ میرا معاشرہ، ہمارا معاشرہ نہیں کہ. آپ کا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ آپ کہیں کہ میرا معاشرہ کی نا آپ لٹ لگائے رکھیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مرد نہ چاہیں نا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے، اگر آپ نہ چاہیں نا تو آپ کی بیوی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی ہے. آپ نے چاہا کہ آپ کی بیوی دوپٹے کے بغیر آئے تو آپ کی بیوی دوپٹے کے بغیر آ رہی ہے. آپ
یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے رابعہ کو کبھی بھی نہیں کہا کہ تم پردہ کرو یا پردے کے ساتھ آؤ. اگر میں رابعہ سے کہوں گا تو آپ کی بیوی بھی کہے کہ ہاں اگر میرا میاں بولے گا پردے کے ساتھ آؤ میں پردے کے ساتھ آؤں گی. اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ نے اپنی بیوی کو جب فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا یوٹیوب پر تو جو شروع کی ویڈیوز تھی آپ کی 2 یا 3 اس میں آپ کی بیوی دوپٹہ پہن کر کیوں آئی؟ آپ نے چاہا کہ آپ کی بیوی یوٹیوب پر آئے تو آپ کی بیوی آئی. آپ نے چاہا کہ آپ کی بیوی دوپٹے کے ساتھ آئے آپ کی بیوی آئی. آپ نے چاہا کہ آپ کی بیوی ابھی دوپٹے کے بغیر آئے آپ کی بیوی آئی. آپ نے چاہا کہ آپ کی بیوی آپ کے وہ جو پتلون اور شرٹ پہن کر آئے آپ کی بیوی آئی. آپ نے چاہا کہ آپ کی بیوی ابھی یہاں سے واک کرے میں ویڈیو بناؤں گا آپ نے چاہا تو آپ کی بیوی نے واک کیا آپ نے ویڈیو بنائی اور آپ نے اپلوڈ کر دی. آپ نے چاہا کہ آپ کی جو عید کی ویڈیو ہے جو آپ اپنی بیٹی اور بیوی سے عید مل رہے ہیں آپ کی بیوی نے آپ کو کس کیا آپ نے اپنی بیوی کو کس کیا عید مبارک دیا. ایسے کون عید مبارک دیتا ہے؟ یہ پرائیویٹ ہوتی ہے آپ پرائیویٹ رکھ سکتے ہیں. آپ نے چاہا کہ آپ کی بیوی آپ کو کس کرے آپ نے اس کو کس کیا پھر یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی. آپ نے چاہا تو ہوا نا. آپ بھی تو مرد ہے آپ جو چاہتے ہیں آپ کی بیوی وہی کرتی ہے نا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں کرنا چاہتا ہمارے معاشرے میں یہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا آپ یہ نا ہمارا ہٹا دے. آپ نا صرف میرا ہی معاشرہ لگایا کرے. پھر کچھ کو کہتے کہ میں بولتا ہوں سچی بات میں سچا مرد ہوں بات کرتا ہوں میں کھری. آپ ایسے انسان ہیں جو دوسری عورتوں کے اوپر بات کرتے ہیں اپنی بیوی کے اوپر بھی کبھی بات کرے. آپ نے عائشہ نفیس کو کیا بولا تھا کہ لمبے منہ والی. آپ کی بیوی کا منہ کیسا ہے؟ آپ کی بیوی کا منہ بھی تو لمبا ہے نا. یہ جو میاں بیوی ہے نا بیوی کا نام ہے رابعہ اور شوہر کا نام ہے صدام. یہ دونوں نا مجھے نا ہرن اور گدھے کی جوڑی لگتی ہے. جیسے ہرن اور گدھے کی جوڑی ہوتی ہے نا ان کی جوڑی بھی ویسی ہی ہے. دوسری عورتوں کے اوپر تو آپ بات کرتے ہیں آپ اپنے گریبان میں بھی جہاں کے نا آپ کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں اپنی بیوی اور بیٹی کو کیسے لے کر چل رہے. پھر کہہ رہے کہ میں وہ انسان نہیں ہوں جو باہر جا کر ولاگ بناؤں. پھر کہتے ہو کہ ارے کیمرہ بھی آپ لوگوں نے سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. عید والے ولاگ میں جو تھا آپ آئے ہیں عید کی نماز پڑھ کے یہ سب ساری پلاننگ تو آپ نے کی ہوں گی نا. عید کی نماز آپ پڑھنے گئے بھی ہوں گے یا نہیں گئے ہوں گے. عید والے دن بھی تو آپ نے کمی شلوار نہیں پہنے. اگر آپ کمی شلوار پہنتے تو شاید آپ خود کو پینٹو سمجھتے اس لیے آپ نے عید والے دن بھی کمی شلوار نہیں پہنے. کیمرہ وغیرہ سیٹ کر کے اپنی بیوی اور بیٹی کو کیمرہ کے سائڈ کھڑا کر کے اور انہوں نے کہا کہ بیک سائڈ ان کی نظر آنی چاہیے. اب میں باہر جا رہا ہوں اور میں باہر سے آؤں گا. تو آپ باہر گئے ہیں پھر باہر سے آئے ہیں پھر ویڈیو بنائی پھر کہہ رہے کہ عید مبارک اس طرح. کیا ہے مطلب یہ کیا جہالت ہے؟ چلے اگر آپ کا معاشرہ ایسا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم جو مسلمان لوگ ہیں کچھ مسلمس ایسے ہوتے ہیں لیکن ان کا رہن سہن الگ ہوتا ہے. جو آپ کا رہن سہن ہے وہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کس سوسائٹی کے رہنے والے ہیں اور آپ کا رہن سہن کیسا ہے آپ کیسے فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. ایک ویڈیو تھی نام کیا ان کا امبرناز آفیشیل. ان میاں بیوی نے جب ویڈیو بنائی تھی حالانکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے جو بھی ویڈیو بنائی تھی میں نے بھی ان میاں بیوی کے اوپر ویڈیو بنائی. ان کا نکاح ہوا ہے ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی. ان کو تو آپ بڑی ہی نصیحتیں کر رہے تھے کہ ابھی تک نکاح ہوا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے. تو آپ کے معاشرے میں کیسا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے نا کہ آپ اپنی بیوی سے عید مل رہے ہیں اس کو کس کر رہے ہیں آپ کی بیوی آپ کو کس کر رہی ہے اور یہ آپ ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں. یہ ہے معاشرہ. وہ بھی تو میاں بیوی تھے ان کا نکاح ہوا تھا نا وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے تھے نا صرف باتیں ہی کر رہے تھے نا دوسروں کو باتیں ہی سنا رہے تھے نا. آپ کیا کرتے آپ بھی تو دوسروں کو باتیں سناتے ہیں نا. پھر کہہ رہے تھے کہ یہ ترسے لوگ ہیں ان کی رخصتی ہی کروا دوں تو بہتر ہوگا. ان کو تو آپ بول رہے تھے آپ خود کو دیکھیں اپنے کرتوت دیکھیں. ابھی آپ 2 یا 3 دن سے ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کومنٹ بند کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کومنٹ سیکشن کیوں بند کر رہے ہیں؟ اگر آپ بڑی ہی نصیحتیں والی باتیں کر رہے ہیں پوائنٹ والی بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی کومنٹ سیکشن اوپن کریں تاکہ لوگ اپنی بھی رائے دیں. اگر آپ سچ بول رہے ہیں سچی بات کر رہے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن اوپن کر لیں. لوگ کومنٹ کریں گے. اگر آپ غلط نہیں بول رہے تو لوگ آپ کو غلط کومنٹ بھی نہیں کریں گے. آپ خود کو اچھا سمجھتے ہو یہ کرتے ہو. دوسرے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کمی شلوار پہنے گا یا کچھ اس طرح رہے گا کوئی جینس پینٹ نہیں پہنے گا تو لوگوں سے پینٹو سمجھتے ہیں. اس لیے آپ کبھی بھی پاکستانی کپڑوں میں نہیں آتے نہ ہی پاکستانی کپڑوں میں آپ نے کبھی ویڈیو بنائی ہے.
اور آپ نے اپنی مونچھیں کاٹ دی تھی کہ آپ نے سمجھا ہوگا کہ شاید میں اچھا لگوں گا، ہیرو لگوں گا. اس ویڈیو کی بھی آپ نے کمنٹ سیکشن بند کر دیا تھا. شاید آپ خود پینڈو سمجھتے ہیں نا، تو اس لیے آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اپنی بیوی سے بھی ایسی حرکتیں کرواتے ہیں، خود بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. کبھی اپنی بیوی کو پینٹ شرٹ پہنا دیتے ہیں، کبھی اپنی بیوی کے عجیب قسم کے ویڈیو بناتے ہیں، پھر اپنی مونچھیں کاٹ دیتے ہیں کہ میں ہیرو لگوں گا. ہم پینٹو سے ہٹ رہے ہیں، اب جو ہو جیسے ہو نا وہ دکھ رہا ہے. آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ آپ اپنی بیوی کو پینٹ شرٹ پہنائیں اور اس کی ویڈیو بنائیں، پھر کہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پینڈو ہے، یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. آپ کو اپنی گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو اور آپ معاشرے کو کیا سکھا رہے ہو. آپ معاشرے کو سچی باتیں سکھا رہے ہو، آپ معاشرے کو اچھی باتیں سکھا رہے ہو، تو کامنٹ سیکشن آپ کیوں بند کر رہے ہیں؟ کامنٹ سیکشن اوپن کریں. اور ان انکل سے ایک بیوی سنبھالی نہیں جاتی اور ایک اولاد سنبھالی نہیں جاتی، آئے ہیں دوسری شادی کرنے، کہتے کہ دونوں بیویوں کو میں برابر حقوق دوں گا، پھر دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں. آپ کے جن کی 2 بیویاں ہیں، کیا آپ ان کو جانتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو حقوق برابر نہیں دے رہے، اور کہہ رہے کہ اولاد ایک ہی کافی ہے. اگر آپ کافی اسلام کے ساتھ چلتے ہیں، کہتے کہ ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں ایسا بھی نہیں کہ ایک اولاد، اگر کوئی کمپلیکیشن ہے آپ کی بیوی میں جس وجہ سے آپ کو دوسری اولاد نہیں ہو سکتی تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی بیوی ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ کیوں اسلام کی نسل کو آگے کیوں نہیں بڑھا رہے؟ آپ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ اولاد پیدا کرنا. تو سمجھو کہ آپ معاشرے کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں. نہیں، یہ صاحب کہتے ہیں کہ اولاد ایک ہی ٹھیک ہی ہے. جہاں تک مجھے پتہ ہے، میں نے سنا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اگر اسلام میں مسلمان عورت، اسلام میں جو عورت جتنے زیادہ بچے پیدا کرتی ہے نا، مطلب کہ ایک عورت نے جتنے بچے پیدا کیے نا، اسے ہر ایک بچہ پیدا کرنے میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میری بیٹی ایک ہی کافی ہے، اگر آپ ایک بیٹی ہے تو میری بیٹی مجھ سے یہ مانگے گی تو میں اسے وہی دے دوں گا. تو کیا اگر آپ کے 2 بچے ہوں گے تو آپ دوسرے بچے کو افورڈ نہیں کر پائیں گے؟ دوسرے بچوں کے لیے آپ افورڈ نہیں کر سکیں گے؟ ایک بیٹی ٹھیک ہے، میری ایک ہی اولاد ٹھیک ہے، اگر میری اولاد مجھ سے کچھ مانگے گی تو میں فوراً اس کو لے کر دوں گا. آپ 2 بچے بھی لا سکتے ہیں نا، یہ نہیں کہ آپ 100 بچے لائے اور 100 بچوں کے آپ اخراجات پورے نہیں کر سکتے. دیکھیں، ہر کوئی اپنے نصیب لے کر آتا ہے. وہ ضروری نہیں کہ کہتے کہ ایک ہی بیٹی ٹھیک ہے، میں اس کی ساری ذمہ داری نبھاؤں گا، دوسرا کا مجھ سے افورڈ نہیں ہوگا. دوسرا آیا ہی نہیں، آپ پہلے سے ہی سوچ رہے ہیں کہ دوسروں کو میں افورڈ ہی نہیں کر سکوں گا. یہ 2 بچے افورڈ نہیں کر پا رہا، 3 بچے افورڈ نہیں کر پا رہا، کہہ رہا ہے کہ ایک ہی بیٹی ٹھیک ہے، میں اس کو سب کچھ افورڈ کر سکتا ہوں، اگر میری بیٹی مجھ سے کچھ مانگے گی تو میں اس کو فوراً یہ دے دوں گا. آپ 2 بچے افورڈ نہیں کر پا رہے تو آپ 2 بیویاں افورڈ کیسے کر پائیں گے؟ مانا کہ 2 بچے افورڈ کرنا تو اور ایزی بات ہے، 2 بیویاں افورڈ کرنے سے زیادہ بہتر تو 2 بچے افورڈ کرنا ہے. پتہ نہیں اس آدمی کی سوچ کیا. یہ آدمی نا مجھے نا انتہائی قسم کا گھٹیا آدمی لگتا ہے، انتہائی قسم کا گھٹیا آدمی ہے. یہ صرف ویڈیو پر آ کر بیٹھتا ہے اور خود کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، میری سوچ اچھی ہے، میں جو بولتا ہوں میں سچ بولتا ہوں، اور ساری دنیا جھوٹی ہے، ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے. اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں نا، آپ اپنے کرتوت سدھاریں. انہوں نے ایک خاتون تھی، وہ کسی آؤٹ آف کنٹری میں رہ رہی تھی. میں نے کسی دوسری یوٹیوبر کی ویڈیو میں سنا تھا، اس خاتون نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا اور انہوں نے ان کی وائس بھی سنائی تھی کہ ایک خاتون نے ان سے شاٹ آؤٹ مانگا. تو اس گھٹیا آدمی نے کیا کہا، وہ عورت شادی شدہ تھی اور وہ کسی دوسرے ویسٹرن کنٹری میں تھی، شادی شدہ عورت تھی. انہوں نے اس سے شاٹ آؤٹ مانگا. ظاہر سی بات ہے، کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو یوٹیوب پر ہوتا ہے، اس کا چینل گرو کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس ویوز آ رہے ہوتے، سبسکرائبر آ رہے ہوتے. پھر ہم جیسے جو چھوٹے یوٹیوبر ہے، یا یوٹیوب پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، یا یوٹیوب پر ہم نئے آئے ہوتے ہیں، یا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا چینل بھی گرو کرے، تو ہم چھوٹے یوٹیوبر ایسے گھٹیا لوگوں سے شاٹ آؤٹ مانگتے. تب تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گھٹیا لوگ ویڈیو پہ تو یہ بڑی اچھی باتیں کرتے، ویڈیو پر تو یہ بڑے اچھے بنتے. تو ایک خاتون نے ان سے شاٹ آؤٹ مانگا، وہ شادی شدہ تھی. اس گھٹیا انسان نے اسے کیا کہا کہ پہلے آپ مجھ سے شادی کریں، پھر میں آپ کو شاٹ آؤٹ دوں گا. بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے. آپ اپنی کرتوت دیکھیں، اپنی شکل دیکھیں. ان کی شکل سے ہی مجھے کہیں نور نظر نہیں آتا. کہتے ہیں نا کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان ایک اچھا انسان، مسلمان ایک سچا مسلمان، وہ اپنی شکل سے ہی پہچانا جاتا ہے.
ایسا کیوں کہتے ہیں کہ ایک نمازی جو انسان ہوتا ہے اس کی شکل میں نور ہوتا ہے، ایک نمازی انسان ہوتا ہے اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، اس کے چہرے سے تو مجھے کہیں سے بھی نور نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ انتہائی گھٹیا قسم کا انسان ہے۔ جو انسان جیسا ہوتا ہے نا، اس کے خیالات، اس کے سوچ اس کی شکل پر آیا کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا نا تو ایک 5 وقت کا نمازی انسان، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے چہرے پر بھی کبھی نہ کوئی نورانگی نہیں آتی، اس کے ماتھے پر یا کوئی ایسے نشان آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے مذہب بھی ہے مسلمانوں میں کہ وہ جب سجدہ کرتے ہیں نا، اپنے سر کو نا زمین پر رگڑتے یا سامنے پتھر رکھ دیتے ہیں، تو وہ پتھر کے اوپر سجدہ کرتے تاکہ ان کے چہرے پر نماز کا نشان ہے۔ وہ الگ بات ہوتی، لیکن وہ الگ بات ہوتی کہ ایک اچھا مسلمان جس کا صاف دل ہوتا ہے، جس کی صاف نیت ہوتی ہے، پابندی سے نماز پڑھتا ہے، اسے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا وہ کسی اچھے اخلاقات کے ساتھ چلتا ہے، کیسی اچھی باتیں کرتا ہے، وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ اس کے چہرے سے ہی نظر آ جاتا ہے کہ مطلب کہ وہ انسان کیا ہے، مطلب ایک کشش آ جاتی ہے اس انسان کے چہرے پر، ایک نورانی چہرہ بن جاتا ہے اس انسان کا، پھر وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اچھے انسان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے احکام پر چلتے ہیں اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں نا، ان کا چہرہ نا بہت ہی کھلا رہتا ہے۔ اس گھٹیا انسان کی طرح نہیں، یہ انسان بھی گھٹیا ہے، اس کی سوچ بھی گھٹیا ہے، اس کی باتیں بھی گھٹیا ہے۔ صرف کیمرہ کو آن کر کے ویڈیو بنا کر اور ویڈیو پر اس طرح کی باتیں کرنا، ہمارا معاشرہ ایسا، ہمارا معاشرہ ویسا۔ اب معاشرے سے نکلے، ہمیں معاشرے سے کیا لینا دینا؟ ہمیں معاشرے سے لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اپنے مذہب سے لینا دینا ہے۔ آپ اپنے مذہب سے چلتے ہی نہیں، اگر آپ اپنے مذہب سے چلتے تو آپ اپنی بیوی کو ایسے نمائش کے لیے سامنے نہ لاتے تاکہ آپ کا چینل گرو کرے، آپ کے پاس بھی ویوز آئیں۔ آپ کی شکل سے ہی لگ رہا ہے کہ آپ کس قسم کے انتہائی درجے کے گھٹیا انسان ہیں۔ میں تو سچا انسان ہوں، میں تو سچی بات بولتا ہوں، میں تو سچ بولتا ہوں۔ سچی بات بولنے سے یا سچ بولنے سے آپ اچھے انسان نہیں ہو جاتے، آپ سچے نہیں ہو جاتے۔ آپ کے آس پاس کون ہے؟ آپ کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے ایک نفسیاتی انسان لگتے ہیں، آپ کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ نے نا اپنی بیوی کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور اپنی بیوی سے بولتی جیسا میں بولتا ہوں ویڈیو میں ویسا ہی بولو، اور آپ کی بیوی آپ کے سامنے بیٹھ کر منڈی ہلاتی رہتی ہے، اور گدھا اور ہرن جیسے لگتے ہیں دونوں۔ کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا ہے اس کی ویڈیو آپ جب دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ کیسے قبرستانی گھر میں رہ رہے ہیں؟ ان کے گھر میں نہ کچھ نظر بھی نہیں آتا، ان کے گھر میں کچھ سکون بھی نظر نہیں آتا، بس ایک کونے پر یہ کیمرہ موبائل اسٹینڈ میں یا کیمرہ اسٹینڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتے ہیں، نہ ان کی ولاگنگ کرتے ہیں تو کیمرہ کو ہلائے جلائے ایسے کرے، اس طرح لے جائیں کہ پتہ چلے کہ آپ ولاگنگ کر رہے نہیں۔ ایک جگہ پر آپ کی موبائل پڑی ہوئی ہے اور آپ ایک فریم کی طرح بیٹھ کر ویڈیو بنا رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں تو ایک فریم کی طرح اسٹیچو بن کے کھانا کھا رہے ہیں، نہ ہل رہے نہ ہو رہے ہیں۔ جس کونے میں آپ کی موبائل پڑی ہوئی تو وہیں پڑی رہتی ہیں۔ کبھی آس پاس کے نظارے بھی سامنے سے دکھائے، کیمرہ کو گھما کر بھی دکھائے کیا ہو رہا ہے۔ یہ انسان ایسا لگ رہا ہے نا کہ اس انسان نے نا اپنی بیوی کو نا قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ اپنی بیوی سے جو بولتے ہیں کہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ایسا کرو ویسا کرو۔ یہ انسان نا بڑا ہی نفسیاتی قسم کا انسان ہے، اور اس کی بیوی نے اس کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے، وہ بیچاری بھی کچھ نہیں کر سکتی، پھر وہ بیچاری تو اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے۔ چلے ویڈیو کا میں اینڈ یہیں کرتی ہوں، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ میں پھر کبھی دوسرے ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ اور رہی ان لوگوں کے اوپر بات کرنے کی، تو ان لوگوں کے اوپر میں دوبارہ سے بات کروں گی اور دوبارہ سے کہوں گی، اگر یہ سچ بولتے ہیں تو میں بھی سچ بولتی ہوں، مجھے جو نظر آ رہا ہے میں بھی وہی بول رہی ہوں۔ یہ گھٹیا انسان ہے، نفسیاتی انسان ہے، یہ اتنا نفسیاتی انسان ہے کہ اس نے اپنی بیوی اور اپنی بچی کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اپنی بیوی کو جو بولتا ہے جیسے بولتا ہے، اس کی بیوی بیچاری اکیلی کیا کرے، اس کے آس پاس تو کوئی ہے ہی نہیں، کس سے فریاد کریے۔ یہ اس کا ہسبینڈ ہے، وہ جو بولتا ہے وہ کرتی ہے۔ چلے ویڈیو کا میں یہیں کرتی ہوں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو بھی کچھ ایسا لگتا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ واقعی میں ایسا ہے یا نہیں ہے، آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ چلے تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر، اللہ حافظ۔